خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر آئے، چڑھ آئے، تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو، تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا، میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ آئے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے تجھ سے کہا، آئے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے تجھ سے کہا، آئے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندے کو قہر سے نہ نکال۔ تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، آئے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ آئے خداوند مجھے اپنی راہ بتا، اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا۔ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا، اگر یقین نہ ہوتا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو، تیرا دل قوی ہو، ہاں خداوند ہی کی آس رکھ۔ کوئی پکارے، کوئی پکارے، آج کنارے ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے۔ سنتے ہوئے سنتا نہیں، پھر ہمارا ہمارا پاپ کے ساگر میں ڈوبے گا تو بیچارہ۔ آجا لوٹ کنارے، آجا لوٹ کنارے، ڈوبے گی نیا تیری، کوئی پکارے۔
آپ سب جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو سلام کرتا ہوں. آپ سب کے لیے خداوند کے حضور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. خداوند آپ کو جانتا ہے، خداوند کو معلوم ہے آپ کا حال کیا ہے، کیسا ہے، کس قسم کی ضرورت ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے یا خوشی کا موقع ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے. خدا کے کلام کی خوبصورتی اور خوبی اور کمال یہ ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کی ضرورت کے مطابق، جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق خداوند کچھ نہ کچھ کہہ دے گا. اور اگر آپ نے اس کی محبت کا یقین کیا تو آپ کے لیے وہ کچھ ایسا کر دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. پھر کہیں گے کہ ہاں، خداوند کا پیار عجیب ہے، نرالا ہے، سب کے لیے ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور مجھ پر خدا کا یہ رحم ہے کہ میں خدا کی محبت کی منادی کروں، اس کا پرچار کروں، اس کا پریم پرچار کروں، اور سننے والوں کو یہ یقین آ جائے، معجزانہ چمتکار یہ ہو کہ انہیں اعتبار ہو جائے، یقین ہو جائے کہ خدا کی آواز میرے لیے ہے اور اس میں میرے لیے خدا کا پیار ہے. یہی ہے بس میری خدمت کا مقصد، میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں خدا کا کلام پڑھوں، جو کچھ خداوند فرمائے وہ اسے دوسروں تک پہنچا دوں. تو خدا کا شکر ہے اس خدمت کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے شکر ہو، آپ کے پیار کے لیے شکر ہو، ان سارے اسٹیشنز کے لیے شکر ہو جہاں پر یہ سنا جاتا ہے. ان سب چینلز کو خدا برکت دے، اور ان سب کو برکت دے جو کہیں بھی ہیں، کسی طریقے سے بھی ہیں، کسی زبان میں بھی خدا کی اس محبت کا پرچار کر رہے ہیں، سب کو خدا برکت دے. آج جو خدا کے کلام کی بات آپ سنیں گے تو سننے والے تین قسم کے ہوں گے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں جو اس بات کو جو میں ان کے سامنے پیش کیا چاہتا ہوں اسے نہ جانے کب سے سنا، کیونکہ جس بات کا میں ذکر کروں گا آج تمام دنیا میں نہ جانے ہزاروں لوگ اپنی اپنی زبان میں اسی بات کا پرچار کر رہے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت دیر سے سن رہے ہیں کیونکہ عیسائی گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا پرچارک ہیں خود، تو انہوں نے بہت دفعہ سنا اس کے بارے میں. کچھ ایسے ہیں جو خدا کا شکر کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شک کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا دل سخت ہو گیا ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس بات کا کہ خدا کا پیار آواز دے رہا ہے، میرے پاس آ جا. کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ جہاں ہیں بس وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ سنیں گے اور کہیں گے ایسا تو ہم نے نہیں سنا، اور ان کے دل میں اس قسم کا خیال آ سکتا ہے جو فضول ہے. وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ ایسا کیسے ہو سکتا، خدا اتنا پیار کہاں کر سکتا، گناہ گار کو کہاں ایسے قبول کرے گا جب تک اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. گندا گھنونا ناپاک انسان، خدا اس کو کیسے اپنے نزدیک آنے دے گا، تو کیسے آؤں میں اس کے پاس. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یوں کہیں گے کہ یہ میرے لیے ہے. ان سے رہا نہیں جائے گا، انتظار نہیں کریں گے، اور وہ کہیں گے میری پیاری بیٹی، میری پیاری بہن کہہ گیا ہے خداوند میں آ گئی. کوئی بھائی کہے گا خداوند میں آ گیا. کیونکہ خداوند کا فرمان دیکھو کتنی پیاری بات ہے، یہ یسعیاہ نبی کی کتاب میں ہے. میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آ جا، میرے پاس واپس آ جا، آ جا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آئیں گے، کچھ ایسے ہیں جو واپس آ جائیں گے.
کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے خدا انتظار کرے گا. خدا انتظار کرتا ہے، وقت دیتا ہے، موقع دیتا ہے. تو پیارے بھائی، پیاری بہن، میں خدا کے پاک روح کا سہارا لے کے یہ بات آپ کو یاد دلا رہا ہوں. پیارے خداوند اپنے بندوں کو جو سن رہے ہیں، خداوند تو بس کچھ کر دینا. آج کا دن کسی کے لیے ایسا مبارک دن ہو جسے وہ کبھی بھول نہ سکے. مجھ پر رحم کر، اپنے لوگوں کو برکت دے، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین. آپ کو گئی اس کا کیا مطلب ہے یسوع مسیح کی خاطر سے، یسوع مسیح کے نام سے؟ وجہ یہ کہ اس نے کہا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح جو زندہ خداوند ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا، جو زندہ ہے، جو آنے والا ہے، اس نے کہا میرا نام لے کر جب تم دعا کرتے ہو، میرا نام لے کر مانگو گے تو میں دے دوں گا. اور یہ بھی کہا میرا نام لے کر تم مانگو، میں کچھ کر بھی دوں گا، دے بھی دوں گا، کر بھی دوں گا، مانگو. تو اس لیے میں نے یسوع مسیح کا نام لے کر دعا کی ہے، اور مجھے معلوم ہے وہ مجھ پر بھی رحم کرے گا، اور جو دیکھ رہا ہے اس کی طرف کچھ ایسا کر دے گا، اس کی زندگی کو لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے. آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو سچی ہے، خداوند نے سنائی ہے، اور اس کی سچائی یہ ہے کہ آج بھی تمام دنیا میں لوگ اس بات کو بتاتے ہیں جو اس کہانی میں ہے. آج نہ جانے کون کون سنے گا اس کو، کس کی زبان میں. آپ تو ہندوستانی زبان میں سن رہے ہیں. یہ کہانی ایسے ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یسوع مسیح سے لوگ ناراض تھے کہ تو گناہ گاروں سے کیوں ملتا ہے، ہم تو ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. راس باز کا گناہ گار سے کیا تعلق ہے، تو کیوں ان کے گھر جاتا ہے، تو ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. ان کو خدا یسوع مسیح نے اس کہانی کے ذریعے سے خدا کا دل دکھایا ہے کہ اس کا دل کس قدر زخمی ہے. یہ دیکھ کر کے لوگ برباد ہو رہے ہیں. اس سے دور ہو کر کیسے ان کی زندگیوں پر جیسے ایک لعنت جیسی آ گئی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، تنہائی ہے، نا امیدی ہے. خدا کا دل دکھتا ہے. اس کہانی میں یہ بتایا خدا یسوع مسیح نے کہ جن گناہ گاروں کو دیکھ کے تم نفرت کرتے ہو، ان گناہ گاروں کے لیے خدا نے قسم کھائی ہے. اسی لیے میں آیا ہوں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے. تو سنو، کسی شخص کے دو بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے تھے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. اور جب سب خرچ چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے کو بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. جسے چوری کر کے کھانا مانگتا تھا تو منع کر دیتے تھے، خبردار یہ تیرے لیے نہیں ہے. کوئی اسے نہ دیتا تھا، یعنی وہ پھلیاں بھی نہیں اسے دے رہے تھے جو سوروں کو دی جاتی ہے. یہ حال ہے اس کا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، یعنی کا تیش میں آ گیا، ترس آیا،
اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا ہے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو ذبح کرو کہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ کچھ باتیں ہیں جو اس لڑکے کے بارے میں جو گھر چھوڑ کر چلا گیا، اور کچھ وہ باتیں جو خدا کے دل کو بے پردہ کرتی، پردہ ہٹاتی ہیں خدا کے دل کو، تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ وہ خدا جو دعوت دے رہا ہے کہ میرے پاس آ جا، وہ ہے کیسا، کون ہے جو دعوت دے رہا ہے، خدا کیسا ہے وہ، یہ نظر آئے گا۔ یہاں لڑکے کو دیکھو، اس کے گناہ کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ کچھ باتیں، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جو برباد ہو رہا تھا، اس نے ایک چناؤ کیا، انتخاب، اس کا انتخاب، چناؤ، کیونکہ ہمارے پاس انتخاب کی گنجائش رہتی ہے، مرتے دم تک ہمارے پاس یہ آزادی ہوتی ہے کہ ہم چن لیں، جو بھی چاہے چن لیں، منع کر دیں یا چن لیں۔ خدا کے پیار کی آواز آتی رہتی ہے، ہم سن کے کہہ سکتے ہیں خدا مجھ پر رحم کر، مرتے دم تک موقع ہے، اس وقت چن سکتے یا انکار کر دیں۔ تو یہ لڑکا یہ سوچ سکتا تھا انتخاب اب نہیں جا سکتا میں وہاں، اب کیا لینے جاؤں گا، لیکن اس نے کیا فیصلہ کیا، چناؤ اس نے یہ کیا، میں اٹھ کر اپنے باپ کے گھر جاؤں گا۔ دونوں میں سے ایک چیز ہے، یا تو میں اسی طرح برباد ہو جاؤں، سوروں سے بھی زیادہ ذلیل قسم کی زندگی بسر کروں، بھوکا مر جاؤں، یا تو یہ کروں، اور یا اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں، اسے کہہ دوں مجھے نوکر رکھ لے۔ تو یہ انتخاب اس کا ہے، ہم جو سن رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے یہ چناؤ کہ اپنی زندگی جیسی ہے ویسی ہی کی رہے، ہم اسی میں مریں، نا امید، ہر طرف سے متروک، چھوڑے ہوئے، یا اس لڑکی کی زندگی سے سبق سیکھ لیں کہ میں اٹھتا ہوں یہاں سے، یہ جگہ میری نہیں ہے۔ اس کا انتخاب، پھر دیکھو اس کا اقرار، اس کا انتخاب چناؤ، اس کا اقرار، خدا کے حضور آ کے اپنی گناہ کو مان رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ میں نے کیا کر لیا، میں اس لائق نہیں رہا کہ اب تیرا بیٹا کہہ لو، میں نے سب برباد کر دیا، یہ میری بربادی ہے، یہ میرا حال ہے، میں نے تیرا حکم نہیں مانا۔ اقرار کیا اس نے اپنے گناہ کا کہ میں گناہ گار ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے میں کہوں کہ تو مجھ پر رحم کر۔ اس نے اقرار کیا اپنے گناہ کا، اپنی حالت کا۔ تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے انتخاب کیا، اس نے اقرار کیا، اور یہ بتایا کہ اس کے آنے کے پیچھے اس کی امید کیا ہے، کیا امید ہے اسے، اب کیا ارمان لے کے آیا وہ اپنے باپ کے پاس، ارمان کچھ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پھر سے بیٹا، مجھے اپنے نوکر جیسا رکھ لی، یہ نہیں کہا کہ مجھے غلام بنا لے، کیونکہ غلام کے کچھ حق ہوتے تھے، لیکن وہ جو روزانہ کے ڈیلی ویجز پر جیسے نوکر ہوتا ہے، اسے کسی غلام کے ماتحت رہنا پڑتا، وہ درجہ اپنے لیے چن رہا ہے۔ یہ ہے اس کا اپنے بارے میں، یہ اس کا ارمان ہے کہ کسی طریقے سے مجھے رکھ لے اپنے پاس، نوکر رکھ لے، جو مرضی کر لے۔ اقرار کر رہا اپنے گناہ کا، انتخاب کیا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ خدا کا دل دیکھیے، باپ کا دل اس نے پوچھا ہی نہیں کہ تو کیوں چلا گیا تھا، اس نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کے پیسے کا کیا ہوا، کچھ نہیں پوچھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنا تیز دوڑا ہے، ایسا لگتا ہے نوکر پیچھے رہ گیا، دوڑ کر اسے دیکھا، دور سے پہچان لیا میرا بچہ آ گیا، دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا ہے، چوم رہا ہے، اس کو پیار دے رہا ہے۔
توبہ کرنے دے رہا، سن رہا اس کی، لیکن ایک بات نہیں سنی اس نے، اس کا منہ بند کر دیا ایسا لگتا ہے۔ جب اس نے سوچا تھا تو یہ کہا تھا کہ میں جا کے کہوں گا اپنے باپ سے مجھے نوکر رکھ لے۔ اب جب باپ سے ملا تو یہ نہیں کہہ سکا، کیونکہ جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا ایسا لگتا باپ نے منہ پر ہاتھ رکھ دے، یہ مت کہنا، اچھا نوکر رکھ لوں میں تجھے؟ اس کو آپ اچھی طرح پڑھنا۔ لکھا باپ نے، پہلے اس نے کہا تھا نا کہ میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا نوکر، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ اب یہ دیکھیے جب باپ کے پاس آیا، اٹھ کر باپ کے پاس چلا، وہ ابھی دور ہی تھا تو اسے دیکھ کر باپ کو ترس آیا، تیش نہیں آیا، ترس آیا، دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا، چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا تیری نظر میں گناہ گار رہا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ یہ کیوں نہیں کہا اب مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے؟ باپ نے کہنے نہیں دیا۔ سوچ رہا ہوگا، منہ سے نکل رہا ہوگا، ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، نہ یہ مت بول بیٹا، نوکر رکھ لوں تجھے؟ ارے تو نوکر میرے کلیجے کا ٹکڑا، نوکر رکھ لے، بولنے نہیں دیا۔ اتنا پیار خدا کا، اس قدر انتظار۔ اور دیکھو کیا ہوا، جب لڑکا چلا تھا تو اس نے نہیں سوچا کہ میرے کپڑے بہت گندے، بدل لیتا ہوں میں۔ یہ نہیں دیکھا کہ جوتی کے چتھڑے اڑ گئے ہیں، بدبو آ رہی ہے آس پاس سب سے، سوروں کا کو کھلاتا تھا، انہی کی نوکر انہی کا تھا، انہی کا سب کچھ کر رہا تھا، بدبو آتی ہوگی اس کے پاس، جانور کے پاس سے بدبو آتی ہے۔ یہ نہیں سوچا کپڑے بدل لوں، نہا دھو لوں، جوتی کا کیا ہوگا، اور ہو انگوٹھی تھی وہ تو میں نے بیچ کے کھا لی، کچھ بھی نہیں۔ یہی تو مشکل ہوتی ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدا کے پاس کیسے جاؤں، پہلے اپنے آپ کو کسی نہ کسی سے دھوں باہر سے۔ اچھا ہے نہا دھونا چاہیے، طہارت بڑی اچھی چیز ہے، اس سے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب لوگ یہ سارا کچھ کر کے سوچتے ہیں میں یہ کر کے جاؤں گا، اتنی عبادتیں لے کے جاؤں گا، اتنے لوگوں کی سفارش لے کے جاؤں گا، اتنے خاص لوگوں کی خدمت کروں گا، قربانی کے لیے کوئی جانور لے کے جاؤں گا۔ ارے بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں لے کے گیا، وہ سارا کچھ تو باپ نے کیا۔ باپ نے ایک دم نوکروں سے کہا لاؤ یہ سب کچھ، کپڑے بدلو اس کے، انگوٹھی پہناؤ، جوتے لاؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے تو آ جاؤ حضور کے پاس، جس حال میں ہو چلے آؤ، کم جسٹ ایز یو آر۔ پھر دیکھو خدا کا پیار کا تجربہ ہوگا کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے، پھر پتہ لگے گا کہ کس قسم کا وہ انتظار کرتا ہے۔ حزقیل نبی کی کتاب میں اور کئی جگہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ خدا انتظار کرتا ہے، اور یہ انتظار اس کے پیار کی وجہ سے ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے مجھے گناہ گار کے مرنے میں کچھ خوشی نہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی زندگی برباد ہو، وہ یہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، تاکہ جو توبہ کرے اس کی زندگی تبدیل کر دی جائے، جو توبہ کرے اس کی زندگی میں تقدیس، پوترتا پیدا کرے۔ جو توبہ کر لے اس کی تاج پوشی کرے، اس کے سر پہ تاج رکھ دے، یہ تو خدا کا ارمان ہے۔ اسی لیے تو لکھا جب ایک توبہ کرتا ہے آسمان پر خوشی منائی جاتی۔ خدا کی خوشی اس میں ہرگز نہیں ہے کہ کسی کی روح برباد ہو، وہ غصے میں نہیں بیٹھا ہوا، نہ 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 نہ، ایسا خدا نہیں ہے۔ جس خدا کا ذکر اس کلام میں بتایا جاتا ہے وہ تو روتا ہے گناہ گار کے لیے۔ ارے چپٹ کے کہہ رہا ہوگا، نوکر دیکھ کے حیران ہوں گے، اسے بدبو نہیں آ رہی، اسے تیش نہیں آ رہا، رو رہا ہے چوم چوم کے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس لڑکے کی دل پہ کیا ہو رہا ہوگا جب باپ اس کو پیار کر رہا ہوگا، چھوڑ نہیں رہا ہوگا۔ یہ ہے وہ نجات، یہ ہے وہ خدا کی محبت کا اظہار جو یسوع مسیح کہہ رہا ہے ارے تم ان سے نفرت کرتے ہو اور مجھے بھی کہہ رہے ہو کہ میں ان سے ان کا چھوا نہ ہاتھ لگاؤں، ان کے گھر نہ جاؤں، میں ان سے نفرت کروں۔
میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. میرا نام نجات ہے. آپ کو معلوم ہے یسوع مسیح کا نام یشوع، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے نجات، مکتی، چھٹکارا، آزادی. اس کا تو نام ہی نجات ہے. وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تجھے گناہگاروں کے پاس نہیں جانا چاہیے. ارے بھائی تمہاری راست بازی اتنی زبردست، اتنی خطرناک رکاوٹ ہے خدا اور گناہگار کے بیچ میں. خدا بچانا مانگ رہا ہے اور ہم اتنے روحانی ہو جاتے ہیں کہ ہم ان بیچاروں کو نزدیک نہیں آنے دیتے خدا کے. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آدمی کی طرف مت دیکھو، کسی کی طرف مت دیکھو، اور اس صلیب کی طرف دیکھو. دیکھا خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے. یہ محبت کا اظہار ہے. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. وہی ہے جس نے کہا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ذرا دیکھو تو متی کی انجیل کا 11واں باب ہے، اور اس میں کیا کہا ہے خداوند یسوع مسیح نے. وہ کہتا ہے کہ یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی. ہاں، باپ کو ایسا ہی پسند آیا. میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے. وہ جس کے ہاتھ میں سبھی کچھ ہے وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی آ جا، میرے بیٹے آ جا. ارے دیکھ تو تجھے میرے دل کا دیدار حاصل ہوگا. دل کا دیدار دل حاصل ہوگا. ارے میں تجھے گلے سے لگاؤں گا، میں تجھے پیار کروں گا جیسا کبھی کسی نے نہیں کیا. آجا میری بیٹی. یہ مت سوچ کہ تو نے کیا کر لیا ہے، کیا حال بنا لیا ہے. آجا جس حال میں ہے آجا، پھر دیکھ باقی میں اپنے آپ کر لوں گا. کہ دنیا والے تجھے دیکھ کے کہیں گے کیا یہ وہی ہے؟ آپ کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو ہوں گے اور ایک اتنی زبردست گواہی ہوگی، اور پیار سے دیکھ کے ان کی طرف کہیں گے ہاں میں وہی ہوں. بہنوں اور بھائیوں، آپ جو سن رہے ہو، بہت سے ایسے ہیں کہ ان سے زندگی میں ایک غلطی ہو گئی، ایک غلط فیصلہ کر لیا، ایک غلط بات مان لی کسی کی، اور اب جو زندگی کا حال ہے وہ نہ گفتہ بے ہے، اس کا نہ ہی ذکر کیا جائے تو اچھا ہے. کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ جس اجاڑ میں وہ رہ رہے ہیں، جو ویرانہ ہے ان کی زندگی کا، جو تنہائی ہے، جو نا امیدی اور شرمندگی ہے، وہ ہاتھ دھو بیٹھے امید سے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا. ارے نہیں، ایسا نہیں ہے پیاری بیٹی، میری پیاری بہن، میری بچی، ایسا نہیں ہے. میرے پیارے بھائی، خوبصورت جوان، بزرگ، ایسا نہیں ہے. وہ آپ کا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے. آ میرے پاس، دیکھ، ذرا دیکھ. تو اپنی حالت دیکھ رہا ہے، تو اپنی حالت دیکھ رہی ہے. مت سن کوئی کیا کہہ رہا، مت سن تیرا دل کیا کہہ رہا ہے. ارے میری دل کی آواز سن. دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں. چناؤ تیرے ہاتھ میں، کھول دے دروازہ. کہہ دے میرے منجی آ جا، میرے نجات دینے والے، مجھے پیار کرنے والے آ جا، مجھے بچانے والے آ جا. آ جائے گا اندر، آ جائے گا. پھر جہاں آپ ہو وہاں نہیں رہو گے. اگر کوئی سن رہا ہے، ہاں سن رہے ہیں، ضرور سن رہے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ سن رہا ہو. میں تو یہ کہا کرتا ہوں خدا مجھے نہیں چاہیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں، کچھ نہیں. ایک بھی اگر سن رہا ہے، کوئی بھائی ہو، کوئی بہن ہو، کوئی میرے خاندان کا ہو. اب تو ایسا مجھے کچھ فون آتے ہیں، ایسا لگتا ہے میرے بچے ہیں. کوئی بھی سن رہا ہے، انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے. اقرار آپ نے کرنا ہے، آنا آپ نے ہے.
پھر دیکھنا پھر دیکھنا کیا آئے گا زندگی میں، کیا آئے گا، کیا ہو جائے گا، کیا کر دے گا وہ۔ ایک دفعہ اسے موقع دو، ایک دفعہ چھوٹی سی، خدا کے ہاں سر ڈھانک کے حلیمی سے کہہ دو، خدا مجھے تیری ضرورت ہے، پیارے یسوع مجھے تیرے پیار پر یقین آ رہا ہے، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپ رہی ہوں، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں اس حالت میں نہیں رہنا چاہتا، پیارے خدا میں آ رہا ہوں۔ وہ کہے گا آجا میرے بچے آجا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنا پیار مجھ گنہگار کے لیے، زندگی بدل جائے گی۔ خدا آپ کو تمام دنیا کے لیے برکت کا باعث بنا دے گا۔ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔